لمبی چوڑی تقریر کر کے کہہ رہے ہو کہ اصول کو فروع کے تابع کرنا خلاف معقول ہے، اس لیے جائز نہیں ہے۔ اشکال پتہ نہیں سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ اس کا جواب دیا یہ دیا کہ یہاں کون سا لفظ ہے کہ جو لفظ کے اطلاق میں باپ مکاتب پر اطلاق کیا گیا ہو اور باپ شامل ہو؟ کوئی لفظ ہے یہاں پر؟ یہاں کوئی لفظ ہے؟ یہاں تو کوئی لفظ نہیں ہے۔ وہاں لفظ تھا آمنون علی آبائنا، لفظ اب کا اطلاق اب پر حقیقتاً اور جد پر مجاز، لفظ کے اطلاق میں داخل تھے نا، تو لفظ کا اطلاق ہو رہا تھا اصل پر اور فرع پر، اب پر اور جد پر، پر اور جدہ پر، لفظ کے اطلاق میں داخل ہو رہے تھے اور خلقت کی بات بھی چل رہی تھی۔ مکاتب اگر اپنے باپ کو خریدے تو یہاں کوئی لفظ ہے کہ جس میں بیٹے کو شامل ہو تو باپ کو بھی شامل ہو؟ یہاں تو کوئی لفظ نہیں ہے، صرف خریداری ہے۔ تو یہاں لفظ کے اطلاق میں تو داخل ہونا اور نہ ہونے کی کوئی بات ہے نہیں۔ یہاں جو باپ خریدتے ہی باپ مکاتب بن جاتا ہے، یہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم نے اصول کو فروع کے تابع کر دیا، اس وجہ سے نہیں ہے جو آپ کو اشکال ہو گیا۔ یہاں پر اب جو بیٹے کے خریدنے کی وجہ سے جو باپ بھی مکاتب بن گیا، یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہر بندے کی صلہ رحمی اس کے قوت اور طاقت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ ہر آدمی کی صلہ رحمی اس کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ آزاد آدمی، دیکھو آدمی کو حکم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے آدمی کو، اور ہر آدمی کی صلہ رحمی اس کے حیثیت کے مطابق ہوتی ہے۔ ہر آدمی کی صلہ رحمی اس کے حیثیت کے مطابق ہوتی ہے۔ آزاد کی صلہ رحمی یہی ہے کہ اس کا باپ اس پر آزاد ہو، اس لیے جب وہ اپنے باپ کو غلام باپ کو خریدے گا تو اس کا باپ اس پر کیا ہو جائے گا؟ آزاد، اس لیے کہ اور کچھ نہیں کر سکتا، اس کی حیثیت قوی اور مضبوط ہے، اس لیے اس کے اپنا باپ کے خریدتے ہی وہ اس پر آزاد ہو جائے گا۔ لیکن مکاتب آدمی کی حیثیت اس میں اتنی قوت نہیں ہے، کیونکہ یہ خود حر نہیں ہے، آزاد نہیں ہے، اس لیے اس کے حیثیت کے مطابق اس پر صلہ رحمی باپ کے ساتھ لازم ہے، اور اس کی صلہ رحمی یہی ہے کہ خریدتے ہوئے اس کا باپ مکاتب بن جائے، آزاد نہ ہو۔ اس لیے کہ ہر شخص اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی پر اس کے لیے حکم ہے، مامور ہے، اور ہر شخص کی صلہ رحمی اس کے حیثیت کے مطابق ہوتی ہے۔ تو آزاد کی صلہ رحمی میں چونکہ قوت ہے آزاد میں، اس لیے اس کی صلہ رحمی کا تقاضا ہے کہ باپ آزاد ہو، اور مکاتب میں اتنی قوت ہوتی نہیں ہے، اس کی صلہ رحمی بھی اسی کی حیثیت کے مطابق ہوگی، اور وہ یہی ہے جب یہ خود مکاتب ہے تو اس کا باپ بھی کیا ہو؟ مکاتب ہو۔ تو یہاں جو اس کی بدلے کتابت بیٹے سے باپ کی طرف سے رعایت کر گئی ہے، اور باپ کے خریدتے ہوئے باپ بھی مکاتب بن گیا، اس وجہ سے نہیں کہ باپ اصل کو ہم نے فرع کے تابع کر کے داخل کیا اور مکاتب بنایا، بلکہ اس کے حیثیت کے مطابق صلہ رحمی ثابت کرنے کی وجہ سے باپ خریدتے ہی اس کا مکاتب بن جائے گا۔ تو باپ کا بیٹے پر مکاتب بننا یہ اصل کو فرع کے تابع کرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ بیٹے کی صلہ رحمی ثابت کرنے کی وجہ سے ہے، اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ اس لیے مکاتب باپ کو خریدتے ہوئے مکاتب بننے کی مثال کو لے کر ہمارے اصول پر اعتراض کرنا درست نہیں، اس لیے کہ ایک تو یہاں کسی لفظ کا اطلاق نہیں ہو رہا، یہاں لفظ ہے نہیں، دوسرا یہاں جو باپ کو مکاتب بنایا گیا ہے تو یہ فرق کو اصل کو فرع کے تابع بنا کر کیا نہیں ہے، بلکہ یہاں صلہ رحمی کو ثابت کرنے کی وجہ سے کیا ہے، اور ہر شخص کی صلہ رحمی اس کے حیثیت کے مطابق ہوتی ہے۔ پتہ نہیں جواب سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ جی پھر تو لازم آئے گا، لیکن اس کو جو صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے یہ اس کی زیادہ طاقت ہی نہیں رکھتا۔ اگر یہ آزاد ہوتا تو آزاد کر دیتا، لیکن جب یہ خود ہی مکاتب ہے، اس میں اتنی قوت ہے نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
تو اس کی وسعت اور طاقت اتنی ہی ہے کہ باپ کو خرید کر مکاتب بنا دے، اس سے زیادہ صلہ رحمی کر نہیں سکتا۔ اس لیے اشکال کرنا درست نہیں ہے، ہمارے اصول پر اعتراض کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن اشکال تو پھر بھی ہے۔ معترض کہتا ہے اشکال ہے، آپ نے اصول کو فروع کے تابع کیا ہے، اصول کو فروع کے تابع کیا ہے، کس کس مثال سے باغ ہو گئی؟ ایک اور مثال لے لو، حرمت علیکم امہاتکم، حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری ماؤں کو حرام کیا گیا، ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، لفظ کا اطلاق پر ماں پر حقیقت ہے اور جدہ پر مجاز ہے۔ لفظ کے اطلاق میں ماں حقیقت اصل اور جدہ فرع، وہ فرع ہے لفظ کے اطلاق میں، اور خلقت کے اعتبار سے جدہ اصل اور ماں فرع ہے۔ اور آپ کے نزدیک آپ کے قاعدے کا تقاضا یہ ہے کہ ماں حرام ہو جدہ حرام ہو نہ ہو، اس لیے کہ پھر اصول کا فروع کے تابع ہونا کرنا لازم آئے گا، جو کہ آپ کے یہاں خلاف معقول ہے۔ اصول فروع کے تابع نہیں ہو سکتے، لہذا حرمت صرف ماں کے لیے ہوگی، جدہ کے لیے حرمت نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ عندکم نکاح الجدہ جائز ہونا چاہیے، اس لیے کہ اصول فروع کے تابع نہیں کر سکتے، خلاف معقول ہے۔ حالانکہ آپ لوگوں نے جدہ کو ماں کے تابع کیا ہے، اصل کو فرع کے تابع کر کے آپ کہتے ہو جیسے ماں حرام ہے جدہ بھی، جدہ کے ساتھ بھی نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو اصول کو تو فروع کے تابع کیا آپ نے، خلقت میں وہ اصل ہے یہ فرع ہے۔ پتہ نہیں اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اس کے 3 جواب ذکر کیے شاعر نے، آخر کو بھی غصہ آ گیا، کتنے جواب ذکر کیے؟ 3 جواب ذکر کیے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ ہم نے جدہ کی حرمت کو، جدہ کے ساتھ نکاح کی حرمت اس آیت سے ثابت نہیں کرتے کہ ہم اس آیت کو لے کر ہم پر اعتراض کر رہے ہو کہ آپ اصول کو فروع کے تابع کر کے جدہ کے ساتھ بھی حرمت ثابت کرتے ہو آیت سے۔ ہمارا استدلال آیت سے ہے ہی نہیں، ہمارا استدلال آیت سے ہے ہی نہیں۔ جدہ کے ساتھ، ماں کے ساتھ نکاح کی حرمت تو آیت سے ثابت ہے، عبارت النص ہے، اور جدہ کے ساتھ نکاح کی حرمت اجماع سے ثابت ہے، اس پر اجماع ہے۔ تو جس سے ہمارا استدلال ہے اس پر آپ کو اعتراض نہیں ہے، اور جس سے ہمارا استدلال نہیں ہے اسی کو لے کر ہم پر اعتراض کر رہے ہو، اس لیے اس کو لے کر، آیت کو لے کر ہم پر اعتراض کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا استدلال آیت سے ہے ہی نہیں، ہمارا استدلال اجماع سے ہے۔ تو جس سے استدلال ہے اس پر اعتراض کر نہیں سکتے، کر ہی نہیں سکتے، اور جس پر اعتراض کر رہے ہو اس سے ہمارا استدلال ہی نہیں ہے، اس لیے اعتراض جیب میں رکھو، اعتراض جیب میں رکھو۔ یہ ایک جواب ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جدہ کے ساتھ جو نکاح کی حرمت ہم ثابت کرتے ہیں عبارت النص سے نہیں، اس آیت کے عبارت النص سے نہیں بلکہ دلالت النص سے ثابت کرتے ہیں۔ کس سے ثابت کرتے ہیں؟ دلالت النص سے ثابت کرتے ہیں۔ جب ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے تو ماں کے ساتھ تو نکاح کرنا بطریق اولا حرام ہوگی، اولویت کے طریقے پر ہم دلالت النص سے ثابت کرتے ہیں۔ اگر ہمارا استدلال عبارت النص سے ہوتا تو آپ کو اعتراض کا حق ہوتا، لیکن جب ہمارا استدلال عبارت النص سے ہے ہی نہیں، وہ دلالت النص سے ہے، تو پھر عبارت النص کو لے کر ہم پر اعتراض کرنا درست نہیں ہے۔ جی، ماں کی ماں جدہ نہیں ہوتی، کیا ہوتی ہے؟ وہ جدہ نہیں ہوتی۔ دونوں پر جدہ کا اطلاق ہوتا ہے، دونوں جدہ ہے۔ دیکھو نا، یہ نظیر آ گئی، اس کی مثال آ گئی۔ لہذا یہ دلالت النص سے ثابت ہے۔ کس سے ثابت ہے؟ جدہ کے ساتھ نکاح کی حرمت ہم دلالت النص سے ثابت کرتے ہیں، نہ کہ عبارت النص سے۔ تو عبارت النص کو لے کر ہم پر اعتراض کرنا بھی درست نہیں ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یا
ہم جو جدہ کے ساتھ نکاح کی حرمت کو ثابت کرتے ہیں یہ علی سبیل العموم المجاز کے طور پر ثابت کرتے ہیں، اور عمومی مجاز پر تو اعتراض نہیں ہو سکتا۔ لفظ کا ایسا عام معنی مراد لے لینا کہ حقیقت بھی اس کا ایک فرد بن جائے، اس میں داخل ہو، اور مجاز تو ہے ہی مجاز ہے۔ اس لیے ہم یہاں جو امہات سے مراد ہم اصول لیتے ہیں، حرمت علیکم امہاتکم اے حرمت علیکم اصولکم، ہم سے ایک عام مجازی معنی اصول لیتے ہیں، اور جیسے ما اصل ہے حقیقی معنی، ایسے جدہ بھی کیا ہے؟ اصل ہے۔ لہذا حرمت علیکم امہاتکم سے علی سبیل عموم المجاز اصول مراد ہے، اے حرمت علیکم اصولکم، تم پر تمہارے اصول حرام ہے، اور اصول جیسے ما اصل ہے یہ حرام، جدہ بھی اصول ہے وہ بھی حرام۔ تو ہم جو جدہ کی حرمت کو ثابت کرتے ہیں وہ عمومی مجاز کے طریقے پر ثابت کرتے ہیں، اور عمومی مجاز بالاتفاق جائز ہے، عمومی مجاز بالاتفاق جائز ہے۔ اس لیے عمومی مجاز کو لے کر جمع بین حقیقت والمجاز پر اعتراض کرنا اور اصول کو فرع کے تابع کرنے پر اعتراض کرنا درست نہیں ہے۔ پتنی کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھو کتاب میں اگر آ رہا ہے۔ جی وہاں بھی اصول مراد لے لے، وہاں اصول مراد نہیں ہو سکتے، وہاں اصول نہیں، علی سبیل عموم المجاز، عمومی مجاز کے طریقے پر فقہا نے نہیں لیا۔ ولما فرغ عن التفریعات، جب مصنف رحمہ اللہ تفریعات کے جمع بین الحقیقت والمجاز کے ناجائز ہونے پر جو تفریعات تھے اس سے فارغ ہو گئے، شرع فی رد اعتراضات، تو ایسے اعتراضات کے جوابات کو شروع کیا، تارد علی هذه القاعدۃ، کہ جو اعتراضات اس قاعدے پر وارد ہوتی ہیں۔ فقال، فرمایا، وفی الاستیمان علی الابناء والموالی، بیٹوں اور موالی پر امن طلب کرنے میں تدخل الفروع، فروع داخل ہو جائیں گے۔ شارح کہتے ہیں ماتن کا یہ متن جواب سوال مقدر، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ تقریر ہو، اس سوال کی تقریر یہ ہے اعتراض کی، ان یقال، کہ کہا جائے، اذا استأمن الحربی من الامام، کہ جب امام المجاہدین سے یا امام المسلمین سے کوئی حربی آدمی امن طلب کر لے، وقال، اور کہے، آمنون علی ابنائنا و موالینا، ہمیں اپنے بیٹوں اور موالی سمیت امن دے دو، یدخل فی الابناء، تو بیٹوں میں داخل ہو جائیں گے، ابناء الابناء، بیٹوں کے بیٹے داخل ہوں گے، وفی الموالی، اور موالی کے لفظ میں موالی الموالی، موالی الموالی بھی داخل ہو جائیں گے، مع ان ابناء الابناء مجاز، باوجود یہ کہ ابناء الابناء یہ مجاز ہے فی لفظ الابن، ابن کے لفظ میں، و موالی الموالی، اور موالی الموالی مجاز فی الموالی، یہ موالی میں مجاز ہے، فیلزم اجتماع الحقیقت والمجاز، تو اجتماع حقیقت اور مجاز لازم آئے گا۔ فاجابا، تو اس کا جواب دیا، بانہ انما تدخل الفروع فی هذا الاستیمان، تدخل الفروع فی هذا الاستیمان، اس امن کے طلب کرنے میں فروع اس وجہ سے داخل ہے، لأن ظاہر الاسم، اس لیے کہ ظاہری اسم سے صار شبہتاً شبہ ہو گیا، فی حقن الدم، خون کی حفاظت میں، لا انہ یدخل فی الارادت، نہ کہ اس وجہ سے کہ وہ ارادے میں داخل ہوتے ہیں، فالارادۃ بالذات، بالذات جو ارادہ ہے، انما هو للابناء والموالی بلا واسطۃ، وہ تو صرف ابناء اور موالی، ایسے موالی کے لیے جو بلا واسطہ ہو، یعنی معتق اس کے لیے ہے، لیکن لما کان لفظ الابناء، لیکن جب ابناء کا لفظ یتناول ظاہراً، ظاہری طور پر یہ شامل تھا، لابناء الابناء، ابناء الابناء کو بھی شامل تھا، فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان، یا بنی آدم، یا بنی آدم میں چونکہ شامل تھا اس پر، اس وجہ سے، وکذا لفظ الموالی، اسی طرح موالی کا لفظ ہے،
یطلق عرفاً علی موالی الموالی، عرفاً اس کا اطلاق موالی الموالی پر بھی کیا جاتا ہے۔ فلأجل الاحتیاط فی حفظ الدم، خون کی حفاظت میں احتیاط کی وجہ سے، یدخلون بلا ارادۃ، یہ ابناء الابناء اور موالی موالی یہ داخل ہو جائیں گے بغیر ارادے کرنے کے۔ وَيَرَدُ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ اعتراض، اور اس جواب پر اعتراض واقع ہوتا ہے، وارد ہوتا ہے۔ وہوا، اور وہ اعتراض یہ کہ انہ ینبغی، پھر مناسب یہ ہے، ان یعتبر مثل هذه الشبہۃ، کہ اس جیسے شبہ کا اعتبار کیا جائے، لأجل الاحتیاط فی حفظ الدم، خون کی حفاظت میں احتیاط کی وجہ سے، فیما، اس صورت میں بھی، اذا استأمن علی آباء والامہات، کہ جب حربی آدمی امن طلب کر لے اپنے آباء اور امہات کے ساتھ، فیدخل فیہ الاجداد والجدات، تو پھر اس میں اجداد و جدات داخل ہونے چاہیے۔ کیوں؟ لأن لفظ الآباء والامہات، اس لیے کہ آباء اور امہات کے جو لفظ ہیں، ایضاً یتناول، یہ بھی شامل ہوتے ہیں بظاہر الاسم، ظاہر اسم سے، للاجداد والجدات، اجداد اور جدات کو شامل ہے۔ فاجاب المصنف عنہ، تو مصنف نے اس اعتراض کا جواب دیا، بقولہ، اپنے قول، بخلاف الاستیمان، اپنے اس قول سے، برخلاف امن طلب کرنے کے، علی الآباء والامہات، اپنے آباء اور امہات کے ساتھ، حیث لا يدخل الاجداد والجدات، کیونکہ وہاں پر اجداد اور جدات داخل نہ ہوں گے، لأن ذا بطریق التبعیت، اس لیے کہ جہاں داخل ہوتے ہیں امن مل جاتی ہے، وہ تابع ہونے کے طریقے سے ہے۔ فیلیق بالفروع دون الاصول، اور یہ تابع ہونا یہ فروع کے لائق ہے، نہ کہ اصول کے۔ یعنی ان ھذا التناول الظاہریہ، یہ جو ظاہری طور پر شامل ہونا ہے لفظ کا مجاز کو، انما ہوا بطریق التبعیت للمذکور، وہ اس مذکور کے لیے تابع ہونے کے طریقے سے ہے۔ فیلیق ھذا بابناء الابناء وموالی الموالی، تو یہ پھر ابناء الابناء اور موالی موالی کے لائق ہے، یہ امن کا ملنا، امن میں داخل ہونا۔ لأنہم فروع فی الاطلاق والخلقۃ جمیعا، اس لیے کہ یہ ابناء الابناء اور موالی الموالی یہ لفظ کے اطلاق کرنے میں اور پیدائش دونوں میں فروع ہے۔ دون الاجداد والجدات، اجداد اور جدات کے لائق نہیں ہے کہ وہ اس میں داخل ہو جائے مذکور میں۔ کیوں؟ لأنہم وإن كانوا فروعا للآباء، وہ اگرچہ اپنے آباء اور امہات کے لیے فروع ہیں، فی اطلاق اللفظ، لفظ کے اطلاق کرنے میں، ولکنہم اصول فی الخلقۃ، لیکن وہ خلقت میں اصول ہیں۔ فکیف یتبعونہم فی اللفظ، تو پھر لفظ میں وہ کیسے اس کے تابع ہو سکتے ہیں؟ پھر اعتراض ہوا، مکاتب کا باب کو خرید کر مکاتب بن جانے پر اعتراض ہوا کہ آپ نے اصل کو فرع کے تابع کیا ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ وَإِنَّمَا تَسْرِي الْكِتَابَةُ إِلَىٰ أَبِيهِ، البتہ کتابت یہ سرایت کر جائے گی اس کے باب، مکاتب کے باب کی طرف، فیما، اس صورت میں، اذا اشترى المکاتب اباہ، کہ جب مکاتب آدمی اپنے باپ کو خریدے گا، جب خریدتا ہے تو مکاتبت سرایت کر جاتی ہے۔ لا لأنہ دخول بالتبعیت، اس وجہ سے نہیں کہ وہ تابع ہونے کی وجہ سے وہ داخل ہوتا ہے، اس کا دخول تابع ہونے کی وجہ سے، اس وجہ سے نہیں۔ لأنہ لیس ہا ہنا لفظ، اس لیے کہ یہاں پر کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، یدخل فیہ طبعا، کہ جس میں وہ تابع ہو کر داخل ہوتا ہو، بل تحقیقا للصلۃ والاحسان، بلکہ صلہ رحمی اور احسان کو ثابت کرنے کی وجہ سے داخل ہوتا ہے۔ فإن الحر اذا اشترى اباہ، اس لیے کہ جب کوئی آزاد آدمی اپنے باپ کو خریدتا ہے یا خریدے گا، یکون حرا علیہ، تو وہ اس پر آزاد ہوتا ہے، یہ آزاد ہوگا، بحق الابوۃ، باپ کے رشتے ہونے کی وجہ سے۔ فإذا اشترى المکاتب اباہ، پر جب مکاتب بھی اپنے باپ کو خریدے گا، یسیر مکاتبا علیہ، تو اس پر مکاتب ہو جائے گا، لیتحقق صلۃ کل واحد، تاکہ ہر ایک کی صلہ رحمی ثابت ہو، علی حسب حالہ، اس کے حال کے مطابق۔ پھر ماں کی جدہ کے حرمت کو لے کر اعتراض کیا گیا کہ آپ نے جدہ کو ماں کے تابع کر کے اس کے لیے بھی حرمت ثابت کی ہے،
اس کا جواب دے رہے وہ اما حرمت نکاح الجداتی فی قولہ تعالی حرمت علیکم امہاتکم، رہا اللہ تعالیٰ کے فرمان حرمت علیکم امہاتکم میں جدات کے نکاح کا حرام ہونا، فبالاجماع، تو پہلا جواب یہ کہ وہ اجماع کی وجہ سے ہے، او دلالت النص، دوسرا جواب یا وہ دلالت النص کی وجہ سے ہے، تیسرا جواب او جعل الامہات بمعنی الاصولی، یا امہات کو اصول کے معنی میں بنانے کی وجہ سے ہے، ثم، وہاں پر یعنی اس آیت میں، للاحتیاط، احتیاط کی وجہ سے، احتیاط کی وجہ سے وہاں پر ماں کو اصول کے معنی میں بنانے کی وجہ سے ہے۔ پتہ نہیں کچھ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ خلاصہ ہے کہ جمع بین الحقیقت والمجاز جائز نہیں ہے۔